آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں میں ربیہ فاطمہ آپ تمام لوگوں کو آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بہت ساری دعائیں پیش کرتی ہوں۔ آغاز کلام کرتی ہوں پروردگار عالم کے نام سے کہ جس نے ہر ذی روح میں اپنے وجود کی دلائل کو زندہ رکھا ہے، وہ جس کے ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس کا ہونا ہی دلیلوں کی دلیل ہے، وہ کہ جس نے بنی نوع انسان کو کبھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو ہدایت سے منہ پھیر لیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے دلوں میں مرض ڈال دیا کرتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ خدا کرے ہمارا اس میں شمار کبھی نہ ہو کہ جنہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں مرض ڈال دیا ہے اور اللہ ہی ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، آج ہمارے لیے دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولت سب کچھ ورتھ رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے، مگر اگر ورتھ نہیں رکھتی، اگر معنی ویلیو نہیں رکھتی ہے تو وہ ہماری اپنی ذات اور ہماری اپنی ذات سے خدا تعالیٰ کی مطابقت معنی نہیں رکھتی۔ ہم وہ لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں جو ہمیں شب و روز روزی کے ذریعے ہم سے منسلک ہوتے ہیں، لیکن اس کا خیال نہیں کرتے جو شب و روز ہمیں روزی رزق دیا کرتا ہے۔ عزیزان من، ضروری ہے کہ یہ جو دل جو مرض کا شکار ہو چکا ہے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے، اسے پاک کیا جائے۔ خود مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص آئے آ کے کہنے لگا، مولا میرا جی نہیں کرتا میں نمازیں پڑھوں، میرا جی نہیں کرتا میں خدا کی طرف رغبت اختیار کروں، اے امام متقیان، اے میرے مشکل کشا، اے امیر المؤمنین، میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہو اور گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جایا کرتا ہے اور وہ تمہارے دل کو سیاہ سے سیاہ ترین کر دیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے جسم میں ضعف اور سستی بڑھ جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو اس سے نجات پالو تو استغفار کے پانی سے اپنے دل کو دھو لو، اپنے قلب کو پاک کرو۔ عزیزان محترم، بہت مشکل نہیں ہے، اگر دن میں کچھ وقت باندھ لیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم کوکنگ کر رہے ہیں، ہوم کورس میں ملوث ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کریں، فقط کچھ چند لمحہ استغفار کے پڑھ لیا کریں تو شاید ہمارے دلوں کی جو بیماری، ہمارے دلوں کا میل صاف ہو سکے اور پھر ہم شاید قرآن کی طرف رغبت اختیار کر سکیں، کیونکہ جو زبان ذکر خدا کرتی ہے وہ زبان، اس زبان پہ آنے والا ہر لفظ قابل قبول ہے، اس زبان پہ آنے والی ہر دعا پروردگار عالم مقبول فرما لیتا ہے۔ آج تو دنیا کے طبیبوں کے درمیان ہم موجود ہیں، آج جو ہم نے دنیا کے ڈاکٹرز کا رجوع کرنا شروع کر دیا، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو طبیبوں کے طبیب ہیں، جو تمام تر لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، ہم نے ان کے در سے خود کو دور کر لیا ہے اور اپنے دل کو بیماریوں میں، اپنے جسم کو بیماریوں میں مبتلا کر لیا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس امر کی ضرورت ہے کہ اب کوشش کریں، اب اور وقت ضائع نہ جانے دیجیے۔ ہم جوگ در جوگ آخرت کے سفر کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو قبر میں نور ہوگا۔ نہ صرف اپنی زندگی کے لیے سوچا کیجیے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم فقط یہ سوچیں کہ جنت چاہیے، دوزخ سے ڈرتے ہیں اس لیے عبادت کریں۔ عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ خدا عبادت کے لائق ہے، اور عبادت اس لیے نہ صرف اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سجدے دینا چاہتے ہیں، بلکہ کبھی عبادت اپنے والدین کے لیے بھی کیجیے،
اکثر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ جب جمعرات آتا ہے، شب جمعہ آتی ہے، اور اکثر شام میں والدین آ کر اپنے بچوں کے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے ہیں اور یہ سوچا کرتے ہیں کہ شاید کوئی سورہ فاتحہ، شاید کوئی قرآن کی آیت، شاید کوئی بسم اللہ، شاید کوئی استغفار ہمارے بچے ہماری جانب کہہ کر ہم پر فاتحہ پڑھ دیا کریں۔ لیکن جب وقت گزرتا جاتا ہے، مغرب کا وقت قریب آتا جاتا ہے، تو جو بچوں کے والد ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں چلو میں نہ کہتا تھا، یہ ہمیں بھول چکے ہیں اور ہماری کوئی وقعت ان کی نگاہوں میں نہیں ہے، میں کہتا تھا یہاں سے چلو۔ بس ایک مرتبہ باپ اٹھ جاتا ہے اور ماں دعا جاری رکھتی ہے اور سوچتی ہے اور امید کرتی ہے میرے بچوں، میں تمہاری ایک تکلیف کے لیے رات رات بھر جاگا کرتی تھی، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، میں رات بھر کروٹ نہیں لیا کرتی تھی، آج میں ایک سورہ فاتحہ کی محتاج ہوں۔ اور یقین کیجئے جب اولاد والدین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، قرآن بخشتی ہے، یقین کیجئے جس طرح سے ہم دنیاوی زندگی میں لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، فاتحہ کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کی دعوت کیا کرتے ہیں اور یہ بڑی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں، اسی طرح جب والدین گزر جایا کرتے ہیں تو عزیزان محترم ان کا سب کچھ اور ان کے لیے سب کچھ، ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ کوئی رزق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ اور جب آپ قرآن پڑھ کے اپنے والدین کی طرف لوٹایا کرتے ہیں، جب سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھا کرتے ہیں تو دونوں والدین مسرور اٹھتے ہیں۔ نہ صرف زندگی میں آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ آخرت کے بعد بھی اگر آپ اپنے والدین کو یاد رکھیں گے، آپ کے والدین موت کے بعد بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ کی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں آپ کو یاد کریں گے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ تو عزیزان محترم جب قرآن پڑھا کیجئے اور آغاز کیا کیجئے تو دیکھیں خداوند کی بارگاہ میں کسی ثواب کی کمی نہیں ہے، نہ صرف خود ثواب لیں بلکہ یہ کہہ کر کے پروردگارا یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب نہ مجھے ہو بلکہ میرے تمام تر اہل و عیال کو ہو، میرے والدین کو ہو، چاہے زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں ثواب لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ ان لمیٹڈ ہے، تو نہ صرف خود کیوں لیا جائے بلکہ ثواب کو پھیلا دیا جائے۔ آئیے ذرا ہم بھی یہ نیت کر کے آغاز کرتے ہیں کہ پروردگارا آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا ثواب، اس کے باعث ہمارے والدین جو مر گئے ہیں، وہ مرحومین جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت کرنا، اور جو زندہ ہیں پروردگار انہیں ہدایت دینا، انہیں سکون دینا، ہمیں ان کا فرما بردار بنانا۔ آئیے ذرا اسی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آپ کو پیج دکھ رہا ہوگا، پیج نمبر 33 لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر، دوسرا سپارے کا تیسرا پیج ہے اور ہم ہاف پیج کل پڑھ چکے ہیں، تو آیت نمبر 152 سے ہم اب آغاز کر رہے ہیں۔ اور اگر میں لائن بتاؤں تو لائن نمبر 8 بنتی ہے یہ۔ ایک ایک حرف کو بہت آرام سے پڑھوں گی تاکہ آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کر سکیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ اکبر، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کرو کفر نہ کرو۔ ہر نعمت پر ہمیں چاہیے خدا کا شکر کرتے رہیں۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں اور قرآن کے ساتھ مشق کر رہے ہیں، اپنے وقت کو بہترین انداز میں صرف کر رہے ہیں۔ آسان آیت تھی، آپ سب کے ذہنوں میں ہوگی تو زیادہ مشکل نہیں تھی، تو میں آگے چلنا چاہوں گی۔ آگے آیت نمبر 154 ہے، 153 ہے۔ یا، اب یہاں پہ مد ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب یا کو کھینچ کے لذین، زال کے لیے ذرا زبان کو باہر نکال لیجئے تھوڑا سا تاکہ زال بہتر طور پہ آپ ادا کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، بالصبر، آمنوا استعینوا۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر آمنو اس وقت استعینوا پڑھ دیتے ہیں، الف کو سین سے ملا دیتے ہیں، جبکہ الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو الف پر زبر نہیں لگے گا بلکہ نون کو ڈائریکٹ ہم سین سے ملائیں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بالصبر، صب قلقلہ ریڈ کلر کا لیٹر ہے، بالصبری والصلاۃ. اب یہ والا جو تا ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ جو تا اسے تا پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ہم بھی وقف کریں گے تو اس تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں. والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بہت ایزی آیت تھی، بس انا پہ غنہ کرنا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل، ولا، اب ولا نہیں بولیں گے بلکہ ولا پورا ٹائم دیں گے. اس کے بعد تقولو، قو کو بھی بھرپور کھینچیں گے. تقولو اگر ہم 2 الف کے برابر کھینچیں، تقولو. تقولو لمن یقتلو. اب اگر ہم نہ جانتے ہوتے ہم پڑھتے ہیں لمن یقتلو، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ادغام کا قاعدہ ہے. یہاں پر ادغام کیا ہے؟ جب بھی نون ساکنہ کے بعد اور نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ہمارے پاس یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آتا ہے، ہم نون کے ساؤنڈ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور پچھلے والے حرف کو ڈائریکٹ اگلے حرف یرملون میں سے کسی حرف سے ملا دیتے ہیں. اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں لیمن یقتلون، بلکہ لیمئی، ماں اور یا، لیمئی قلقلہ کریں گے. لیمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعر. اچھا یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں بل ہا کو ٹھیک سے پڑھ کے یا کو کھینچیں گے، بل احیاء مد واجب. اس کے بعد ان نہیں پڑھیں گے، تنوین ہے یعنی کہ 2 پیش، یعنی 2 زبر 2 زیر. جب بھی ان کے بعد ہمارے پاس یمون، یرملون، یا وا میم واو نون لام را ان حروف میں سے کوئی حرف آئیں گے تو میں نے کیا بتایا کہ نون کو سپ کر دیں گے. ابھی دیکھیں یہاں کیا پڑھیں گے، احیا ان نہیں بلکہ احیا اون، یعنی ہم ان کے نون کو ختم کر کے او کے ساؤنڈ کو واو میں داخل کر رہے ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وَلَنَب نب، ٹھیک ہے، با پہ ریڈ بھی ہے کلر آپ دیکھ رہے ہوں گے، قلقلہ ہو رہا ہے. نب لو ون، ون کے اوپر تشدید لگی ہے نون کے اوپر تو آپ جانتے ہیں غنہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اب یہاں میں ابھی آپ کو رول نہیں بتاؤں گی، کچھ ٹائم بعد اس کا رول بتاؤں گی، گو کہ بہت آسان رول ہے لیکن آہستہ آہستہ میں بتاؤں تاکہ آپ کو چیزیں حفظ ہو جائیں. چونکہ یہ بھی پنک ہے اور کلرڈ چیزیں جو ہیں یہاں پر موسٹلی ہم غنہ کریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب میری سانس ٹوٹ رہی تھی اور مجھے آپ کو بتانا تھا تو اس لیے میں آدھا کروں گی، یعنی پیچھے سے جاؤں گی. اب یہاں پہ میں نے بیشئی ام کو بیشئی ان نہیں پڑھا بلکہ اس سے کیا پڑھا، میں نے پڑھا ہے بیشئی ام، کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ادغام، یعنی کہ جب بھی یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تنوین کے بعد تو ہم اسے نون کو ختم کر دیں گے. بیشئی ان، ن جو چھپا ہوتا ہے ن کو بالکل سائلنٹ کر کے بیشئی ام میں مکس کر دیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ قلقلہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رات نہیں را موٹا. وَالثَّمَرَاتِ پھر سے پڑھتے ہیں من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں کنٹینیو کریں گے. وبشر الصابرين وبشر الصابرين صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ پہ واضح ہو گئی ہوں گی. آج کے لیسن میں جو اہم چیز تھی وہ تھی ادغام، یعنی جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یرولون میں سے کچھ آ جائے گا تو نون نہیں پڑھنا ہے.
اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو ہمارا سمجھے 25% رول کور کر لیے. کوشش کیجیے گا کہ اس کی پریکٹس ضرور کریں, رات میں سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھیں تاکہ ذہن میں تمام تر رولز رہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا, محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہیں, اپنی زبانوں کو قرآن کی خوشبو سے معطر کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں.